تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، یہ طبیعت اس حال حلوت نہیں رہتی، عمر کا بھی تقاضا ہے، سفر کا بھی تقاضا ہے، اسی بنا پر اپنے مقام پر بھی زیادہ نہیں بولتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ فوراً اتنے بڑے مجمع کو خطاب کرنا، اپنی باتیں کہنا میرے بس ہی نہیں ہے۔ علامہ شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے ہم لوگوں کو، الحمدللہ رائے سارے یہی کے فارغ تھے۔ حضرت شیخ الحدیث کے خاص اذل تلاوت میں سے تھے اور دن رات دیوبند کا ذکر کرتے رہے۔ شاہ انور صاحب کا بتائیں پوری سے ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ اسی کی اجازت کے لیے جمع ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں بھی، اس کی صنعت کی بڑی وقت ہے۔ علامہ شاہ رسول اللہ صاحب انہوں نے پڑھا ہے تو بادشاہ انور صاحب تھے، بہت باقاعدہ پڑھا ہے، بہت باقاعدہ پڑھا ہے، کبھی ایک داغا نہیں۔ دیوبند میں پڑھتے تھے، کھانے کا بھی انتظام نہیں تھا، خشک روٹی لے کر کے مسجد میں چلے جاتے تھے، عشق والے وہی کھا لیتے تھے، لیکن اپنے پڑھنے میں کوئی نقصان یا کوئی حرج نہیں کرتے تھے۔ یہ سب سبق برابر سنایا کرتے تھے۔ حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب نے پڑھنے کے زمانے کے حالات کو، اپنے اساتذہ کے حالات کو سنایا کرتے تھے، تو وہ چیزیں ہم لوگ پر اثر انداز ہیں کہ الحمدللہ حضرت نے کچھ ایسی تربیت فرمائی، بہت سی باتوں سے ہم لوگ محفوظ ہیں۔ اور جو بھی سمجھ لیا جائے چاہتا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہوں میں، بعد میں ہوائی جہاز پر وہاں دعا کرتے ہیں۔ اس صنعت کی میرے نزدیک بہت زیادہ، میں اپنے کو اس کا حال بھی نہیں سمجھتا، لیکن دوسرے ملکوں میں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، باقاعدہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اس صنعت کے لیے۔ جو میرے پاس ہے مجھ کو اجازت دی حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بات یہ ہوئی کہ حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب تشریف لے جا رہے تھے حج میں۔ ہم نے کہا حضرت یہاں کون پڑھائے گا بخاری شریف؟ تو فرمایا کہ بھائی اب تو جا رہا ہوں میں، تم پڑھاؤ بخاری شریف۔ اور صلاحت فرمایا میں تم کو صلاحت اجازت دیتا ہوں کہ بخاری شریف تم پڑھاؤ، اور ہماری ہمت کیا پڑتی، جب سے میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، بہت زیادہ آپ جیسے لوگ جیسا تو نہیں پڑھتا، نہیں کچھ ورق اداری کر دیتے، یہ بھی کچھ جانتے ہوں گے کہ کچھ میں نہیں ہوں۔ یہ ہے میرا اعراض کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں واقعی کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ حضرات کو دیکھ کر کے بہت خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ حدیث قرآن کی اس طرح تعلیم ہو رہی ہے، اس طرح دلچسپی ہے، جو بھی اس طرح مشہور ہیں، یہ ہم سب لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب حضرات کو اپنے اس علم کی قدر کی توفیق برابر فرمایا۔ برابر فرماتے تھے کہ ہمارے استاد نے کہا تھا کہ تم عربی پڑھ لینا ہے وہاں جا کر کے، تو ایسا کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں تھا، اسی میں ماشاء رسول اللہ صاحب جا کے پڑھا۔ اسی سر کے مسجد پر جماعت امامت کرتے تھے، وہاں جو کچھ ملتا تھا کھا لیتے تھے۔ یہ میں اسے سنا رہا ہوں، مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے کہ زیادہ سند وغیرہ میں بات کروں، لیکن متاثر میں ضرور ہوں اپنے استاد سے۔ الحمدللہ انہوں نے نہایت مشقت سے، نہایت ادب سے، حضرت شاہ صاحب کے ادب کے ساتھ انہوں نے بخاری شریف پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، اور الحمدللہ ایسا نہیں، دوسرے ملکوں میں بھی اس کی بڑی قدر ہے۔ خود یہاں جو ایک عالم آتے ہیں وہاں سے انہوں نے بھی سرد کیے، اور خود مدینہ منورہ میں بھی سرد کی بڑی وقت، بہت وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ سرد سے مجھے مشرف فرمایا۔ میں اپنی خوش نصیبی سمجھ کر کے آپ حضرات کو
حضرت شاہ انور صاحب کی جو اجازت دیا ہے صراحتاً اس کی آپ لوگ کو اجازت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی خوب قدر کرنے کی توفیق فرمائے. جانتا ہے کچھ تھوڑی سی عمر بھی ہے اسی امید سے آواز میں، لیکن بہرحال بات تو صحیح کہتے ہیں. صرف یہ کہہ رہے ہیں مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس سلسلے میں مجھ کو اللہ نے طاقت فرما دیا. یہ بڑی بات ہے. سلسلے محدثین میں طاقت نام تو آ ہی جاتا ہے، جہاں چاہے وہ عرب میں بات ہو یہ اس کا سلسلہ آ ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق دے. آپ حضرات کو اس وقت سب سے بڑے مدرسے سے بڑی درسگاہ سے سبق مل رہی ہے، اس لیے آپ جمع بھی ہیں. بہت خوش نصیبی کی بات ہے. ہزار وزارت کے سرد ہو، وزارت میں کچھ بھی ہو، اس سے بڑی کوئی سرد ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی سرد ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر کے آپ نکلنا ہے اور کسی کی نہیں. وہ تو نعمت یہاں جو ہوتی ہے آنی فانی، لیکن یہ نعمت ایسی ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے لیے موجب سعادت ہوگی پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں. اور آپ لوگوں کو بھی اسی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہم کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. کوئی کچھ ہوا، کوئی کچھ ہوا، مگر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اجازت سب کو ملی، اور اس کی بھی اجازت ملی کہ ہم اس کو دوسرے کو منتقل کر سکتے ہیں. یہ ہم سب لوگوں کی سعادت کی بات ہے، مدرسے کی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی قدر کی توفیق دے. ہمارا بھی ہوتا ہے مطلب دورے کے لیے ضرورت تو ہم پڑھاتے ہی ہیں. حضرت نے بھی اجازت دیا مجھ کو. میں جا رہا تھا، حضرت سے میں نے کہا کہ حضرت مشکات تک تو لڑکوں نے پڑھ لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بھائی تم بھی پڑھاؤ، کیا کرو تو کوئی ہے بہت بطالت کے ساتھ، کیونکہ حضرت تشریف لے گئے انتقال بھی ہو گیا ہے، ورنہ وہ سند میرے پاس موجود ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے قدر کی توفیق دے، اس کی اہمیت میرے ذہن میں رکھے. ایک دولت ہم کو حضرت سے ہاتھ آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. آپ حضرات اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، میرے ذہن میں کوئی مضمون میں رہتا نہیں ہے. یہ جو کچھ کہا بروقت جو باتیں ذہن میں آئیں وہ میں نے بیان کر دیا. دعا کریے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کے زمرے میں مجھے بھی داخل فرما دیں. طالبین حدیث، متعلمین حدیث، معلمین حدیث سب تو موجود ہیں یہاں. اس وجہ سے دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی. اس وجہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو کارآمد بنائے. دین میں دنیا میں بھی اس کی عزت ہم کو رکھنی ہے کہ ہم کس مدرسے پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں. بہت فرماتے تھے کیا پڑھ رہے ہیں، نیت پر بہت زیادہ زور دیتے تھے. ہم لوگ کو خواہش ہی پڑھاتے تھے تم لوگ کس لیے پڑھتے ہو، یہ سوال ہم تیسرے دن ہوتا تھا. حضرت پڑھیں گے پڑھائیں گے، یہی جواب تھا. مولا حنیف صاحب بھی اس میں رہتے تھے. لیکن فرمانے بڑا بہت مشکل ہے، بڑے اس سلسلے میں رہنا، پڑھنا پڑھانا، اللہ کے لیے اس پہ وقت لگانا، یہ کم خدمت نہیں ہے، بہت بڑی خدمت ہے. اسی میں منحصر ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی، آپ حضرات بھی، ہمارے لڑکے بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ صاحب اجند تلامذہ سے تھے. ماشاء اللہ شاہ صاحب تھے، اجند تلامذہ سے تھے ماشاء اللہ صاحب. انہیں سے ہم لوگ کی اجازت ملی ہے. پھر بعد ہمارے لڑکوں نے اور بھی دو جاتے. تعلق میرا ہمیشہ اہل علم سے رہا ہے، یہاں بھی آتا رہتا ہوں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ اس آنے جانے کو بھی قبول فرمائے اور یہاں کے برکات سے مجھ کو بھی نوازے. اور شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ قدر شاہ صاحب وغیرہ بھی کرتے تھے کہ ہمارے شاگردوں میں سے رسول اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی قدر کی توفیق دے، جو خوب ترقی عطا فرمائے. جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں دین کی سمجھ لے کر کے جائیں، دین پر عمل کا داعیہ اور جذبہ لے کے جائیں. اور سبھی کے اندر یہ داعیہ ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث کے علم کو ہم باقی رکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے. یعنی کہ دوسرے علوم کو کی برتری ثابت کریں، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی توفیق دے. اس کی آپ حضرات کو بھی ہمارے ماشاء اللہ
باقاعدہ محنت فرما رہے ہیں. ہے کیا نام ہے؟ ہمارا سفیان صاحب. تعلق بھی رہتا ہے برابر, آتے جاتے آنا جانا بھی ہے. میں بھی آ کے کیا کہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوب صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ بہت ہی کرامت کام ہے. یہ کوئی کام چاہے کرے, کوئی کسی کے نزدیک کچھ قدر نہ ہو, لیکن اللہ اور رسول کے نزدیک اس کی بہت قدر ہے. اس بنا پر اس کو ہم کو اس قدر کرنی چاہیے. ہم کو ہمیشہ پاس و لحاظ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں, کس بنا پر ہم لوگ مانتے ہیں. اس بنا پر میں دوسرے ملک میں تھا, ایک عالم تھے, وہ ایک معمولی دکان پہ جا کر کے کوئی چیز خرید رہے تھے. میں نے کہا اسی وجہ سے یہ ہمارا کام بدنام ہوتا ہے کہ ایسی دکان پر اس حالت میں خریدنا لندن کی بات ہے, نہیں رہتا ہے. آپ کو کچھ اپنی عزت کا خود خیال رکھنا چاہیے, تب وہ عزت کریں گے. جب آپ خود اپنی چیز کی قدر نہیں, آپ کو اپنی سرحد کی عزت نہیں, آپ کو اپنے علم کی عزت نہیں, تو پھر دوسرے سے آپ کیا کرا سکتے ہیں. اس وجہ سے ان سے اگر 1% چاہتے ہیں 99% آپ معدم ہو کے رہیے. یہ حدیث کا علم ہے, قرآن کا علم ہے, اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس پہ کامزن رہنے پر اور اس کی تجویز پر, اس کی تبلیغ پر, اس کی تعلیم پر پوری محنت کی توفیق اور عمل فرمائے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. اور کوئی بات کہنی تو سب بہت عمدہ ہو. آدم صاحب والد صاحب آدم صاحب والد صاحب عادت صاحب والد کی طبیعت زیادہ خراب ہے. ان کے صحت کے لیے آپ دعا فرمائیں. جب صحت کی بات آ گئی تو بہت سے لوگ بیمار ہیں, میں بھی بیمار ہوں. تو ہمارے لیے بھی, ہمارے بچوں کے لیے, سارے عالم کے لیے جو لوگ بھی بیماری, ظاہری بیماری ہو یا باطنی بیماری ہو, سبھی سے اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.